انتہائی ذکرائی ساتھی محترم دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا ذکر اذکار کرنا اپنی بارگاہ الہیہ میں قبول و منظور فرمائے الکریم مرحومین کی طرف سے جو بھی اہتمام کیا گیا قبول فرما کے مرحوموں کے اللہ درجات بلند فرمائے ہمارے گرامی حصول ثواب کے لیے بیٹھے ہیں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ حضرات جانتے ہیں مثال ثواب کی محفل ہے ثواب پہنچانا مثال ثواب پہنچانا جو بندہ تھوڑا سا کو منہ دکھانے کے لیے آیا ہے اس کی اپنی مرضی ہے اللہ رسول کی رضا کی خاطر آیا ہے جو بندہ ثواب پہنچانے کی نیت سے آیا ہے اسے میں دعوت دیتا ہوں کہ ثواب کن کاموں سے ملتا ہے اللہ کے کلام پڑھنے قرآن پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے نبی پہ درود و سلام پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے اسی طرح سبحان اللہ کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ کہنے سے بھی ثواب ملتا ہے جو بندہ جتنی دیر یہاں پہ بیٹھے تشریف رکھیں آپ حضرات تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے در رکھیں مختصر جملے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے ثابت ہے لہٰذا جتنی دیر آپ حضرات تشریف رکھیں اپنی زبان کو در رکھیں سبحان اللہ کی آواز آتی رہنی چاہیے اب ابھی یہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں سے ایک اٹل فیصلہ ہے توجہ فرمائیے اللہ کے جتنے فیصلے ہیں زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے موت خدا کے ہاتھ میں ہے رزق خدا کے ہاتھ میں ہے کس نے کب پیدا ہونا ہے کہاں مرنا ہے کتنا رزق کھانا ہے یہ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہو چکے ہیں اور اللہ جل شانہ کے سارے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی کا چانس نہیں ہوتا کوئی چم و چراغ کی گنجائش نہیں ہوتی کسی کو زور بالوں کی ہمت نہیں ہوتی اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اپنے مخلوق کی خاطر وہ ہو کر کے رہے گا لہٰذا موت بھی اللہ کے فیصلوں میں سے ایک اٹل فیصلہ ہے ہر ایک کو آپ کے رہنے امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو کسی وقت پر فکر سے تعلق رکھنے والا ہو کسی مسلک کا ہو دنیا کے کسی کونے میں رہنے والا ہو جہاں بھی آپ جاؤ گے اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اللہ فرماتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم جہاں کہیں بھی ہوگے اینما تکونوا تم جہاں کہیں بھی ہوگے یدرککم الموت موت تمہیں پکڑ کر کے رہے گی موت تمہیں مل کے رہے گی پکڑ کے رہے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ اگر جب تم مضبوط قلعے کے اندر بھی چھپ جاؤ گے اللہ کا رشتہ وہاں بھی تمہارے پاس آ جائے گا حضرت گرامی تو پھر آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہمارے پر کوئی مصیبت آ جائے کوئی پریشانی آ جائے حالات خراب ہو جائے ہم کوشش کرتے ہیں مختلف ذرائع سے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں روپیہ پیسہ مال دولت سفارش زور بازو عہدہ منصب ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم اس مصیبت سے جان چھڑا لیتے ہیں لیکن خدا کی قسم موت ایک ایسی چیز ہے اگر آپ کے پاس دولت ہے آپ کے پاس عہدہ منصب ہے آپ کے پاس عبادت تقویٰ پرہیزگاری ہے آپ کے پاس علم و حکمت ہے آپ کے پاس بڑے سے بڑا مرتبہ ہے خدا کی قسم ساری چیزیں رہ جاتی ہیں اللہ کا فرشتہ پھر بھی پہنچ جاتا اگر آپ کو سبحان اللہ سے سنا دیں میں آپ سے امداد کا طالب ہوں آپ حضرات کے سروں کو جھکا ہوا دیکھ کے نا مجھے وہ حدیث بات یاد آ رہی ہے اللہ صاحب آپ ماشاء اللہ پڑھی ہوگی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے سے جنگ کے لیے اپنے غلاموں کو بھیج کے حضور کے غلاموں کو ثابت رہا اور ایسی تربیت فرمائی تھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شاگرد سارے فیض یافتہ تھے کہ جب کسی غالب بادشاہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے نا تو ان لوگوں نے کیا کیا راستے میں نیم برہنہ خواتین خوبصورت قسم کی لڑکیاں کھڑی کر دی تاکہ مسلمان آئیں گے یہاں سے گزریں گے ان کو دیکھیں گے ان کے دل بہل جائیں گے ان کی توجہ ہٹ جائے گی خدا کے سب غلامان مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ ایسے جھکے ہوئے تھے حدیث کا راوی کہتا ہے ایسے سروں کو جھکا دیا تھا جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اگر ذرا
ذرا سی بھی حرکت کریں گے تو پھر دوڑ جائیں گے. اتنا شرم و حیا کے پیکر حضور کے غلام بن چکے تھے. ماشاءاللہ آپ حضور کے غلام ہیں. اللہ ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے. میں آپ کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں, کم از کم مجھے دیکھو تو آپ حق بن جائیں. اخلاقی حق ہے, آپ مجھے دیکھیں, میری بات کو سماعت کریں تاکہ میں آپ کو سمجھا بتا سکوں. بس ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں آپ کی مرضی ہے. اب آپ بہت مت کر رہا تھا. آپ دیکھیں موت سے بندہ بچ سکتا ہے نہ بچ سکتا ہے. توجہ فرمائیں, بولے ذرا, موت سے بندہ نہ بچا ہے نہ بچ سکتا ہے, نہ بھاگا ہے نہ بھاگ سکتا ہے, نہ کوئی چھپا ہے نہ کوئی چھپ سکتا ہے. آپ دیکھیں فرعون کے پاس کتنی دولت تھی, کتنا بڑا عہدہ تھا, کتنا بڑا منصب تھا, اپنے آپ کو کیا سے کیا سمجھنے والا تھا, لیکن وہ بھی موت کی دور میں چلا گیا. لقمان حکیم کے پاس کتنی بڑی علم اور حکمت بنائے کی کتنی بڑی دولت تھی, لیکن لقمان حکیم کی دنیا میں نہ رہا. قارون کے پاس اتنا بڑا خزانہ تھا, اس خزانے کے باوجود کوئی پیسہ اور سونا چاندی اس کے کام نہ آئے, موت آ گئی. یارو انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس کتنا بڑا عہدہ تھا, منصب تھا, منصب میں نبوت و رسالت سے کر کے کون سا شان والا مقام ہو سکتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام پہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا. انبیاء بھی دنیا کو چھوڑ کے جانے طور پہ چلے تھے. لہٰذا ابھی جام عمر بھرا بھی نہ تھا, کفِ دست سازی چھلک کرا, وہی دل کی دل ہی میں حسرت ہے کہ نشان فضاد میں ڈالی. اللہ کی بہت پھر جب مرنا ہی ہے, تو جو ہے جب مرنا ہی ہے, موت سے بچ نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے, چھپ نہیں سکتے, موت سے استثنا نہیں. جب مرنا ہی ہے پھر ایسی موت نہ مرو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہارے بارے میں لوگ ایسا کہیں, تمہارے بارے میں لوگ باتیں کریں. نہ ایسی موت مرو. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرنے کا وقت آیا. حدیث مبارکہ میں ہے, گھر والے, بچے, بچیاں, عزیز اقربا, صحابہ کرام رو رہے ہیں. حضرت بلال حبشی, کتنا بڑا مقام ہے, کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دینے والا بلال حبشی. سبحان اللہ, اتنے بڑے ہستی, دنیا سے جانے کا وقت آیا. گھر والے رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں. واہ حزنا عربی کا جملہ ہے. جس طرح ہم اپنی زبان سرائکی, پنجابی, اردو کے اندر اپنے غم کا اظہار کرتے ہیں, جو غم کا اظہار تھا, واہ حزنا, ہے افسوس. وجہ ہے افسوس, بلال جا رہے ہیں, میرے سر کا تاج جا رہا ہے, بچے رو رہے ہیں, حضور دنیا سے جا رہے ہیں. خدا کی قسم, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام نے, حضور علیہ السلام کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, او میرے گھر والی, میرے بچوں, میرے عزیز اقربا, دوست احباب, سنو. او بلال حبشی, کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا میرے موت کا وقت قریب ہے, نزع کا عالم طاری ہو چکا ہے. میرے ارد گرد بیٹھ کے واہ حزنا کی آوازیں نہ لگاؤ, واہ تربا, بڑا خوشی کی بات, مجھے مبارکباد دو, مجھے مرحبا کہو. گھر والے کہتے ہو بلال تو دنیا سے چلا جائے گا, میں بیوہ ہو جاؤں گی, تیرے بچے یتیم ہو جائیں گے, تیرے عزیز و طلبا, دوست احباب تیرے فائدے سے محروم ہو جائیں گے. ہمیں غم لگا ہوا ہے, ہمیں افسوس لگ رہا ہے. آپ کو کس بات کی خوشی ہے؟ نبی علیہ السلام کے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے, اور میری گھر والے, میرے بچوں, سنو. تم کہتے ہو واہ حزنا, میں کہتا ہوں واہ تربا. مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے, مال کے قبر میں بعد میں جاؤں گا, آمنہ کا لال پہلے آ جائے گا. میرا بندہ ہوش مانگنا نہ کوئی اپنے بچے سبحان اللہ سوچ سکتے ہیں. مال کے قبر کے بعد میں جاؤں گا, آمنہ کے لال پہلے آ جائیں گی. حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشیخ رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں روم موت کے انتظار میں, روح موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ بازار میں. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, تمہیں غم لگ رہا ہے, مجھے خوشی ہو رہی ہے, کیونکہ میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں, دنیا والوں کو درس دینا چاہتا ہوں. او میرے نبی کے غلاموں, موت مار
لہذا ایسی موت مرے کہ جب آپ مر کے دنیا چھوڑ کے جائیں، قبر میں حضور کا غلام بعد میں جائے گا، میرے آقا پہلے تشریف فرما ہو چکے۔ اب گرامی، لہذا یہ جو سال ثواب کی محفل ہے نا، یہ جو انداز ہم اپناتے ہیں، اکٹھے ہونا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا، لنگر پکا کے لنگر لے آ کے اس میں کچھ خطبات پڑھ کے کچھ نہ کچھ پڑھ کے اس انداز سے مرنے والوں کو بھیجنا، آیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ حضرات سبحان اللہ سنائیں گے تو میں آپ کو رب کا قرآن بھی سناؤں گا، محمد کا فرمان بھی سناؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایمان والوں توجہ کرنا، رب العالمین کا کلام کہتا ہے ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑا عرصہ پہلے ہزاروں سال پہلے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کو اللہ کے دعا پسند آیا، اپنے فرید کی دعا کو قبول بھی فرمایا، ہزاروں سال مصطفیٰ کے سینے پہ نازل ہونے والے قرآن کا حصہ بھی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مولا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز کا عادی بنا، اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے والا بنا، یا اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا، اور من ذریتی، یا اللہ میری اولاد کو نماز پڑھنے والا بنا، ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے، میں تیرا طالب ہوں، تو میرا مطلوب ہے، اللہ تو مجھے پیدا کرنے والا ہے، مہربانی فرما، میں تیرا خرید ہو کے دعا کرتا ہوں، میں جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کروں پھر ہاتھ اٹھانا میرا کام ہو، دعا کو قبول کرنا تیرا کام ہو۔ آگے وہ خاص طور پہ میرے مضمون کے حوالے سے آیت ہے ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما۔ آپ سبحان اللہ سنا رہے ہیں، آمین کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ سب کی بخشش ہو جائے۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ میری بخشش فرما، ولوالدی، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ قیامت تک آنے والے ہر مومن مسلمان کی بخشش فرما۔ تو گویا اپنی بخشش کی دعا مانگنا، ماں باپ کی بخشش کی دعا مانگنا، قیامت تک کے مسلمانوں کی بخشش کی دعا مانگنا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول بھی فرمائی، قرآن کا حصہ بھی سنایا۔ ایک اور وقت قرآن سننا چاہتے سبحان اللہ سنائے۔ اللہ نے کہا نبی علیہ السلام نے علماء اللہ رب العالمین نے پڑھے کلام میں ارشاد فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ رب العالمین اس امت کا خاصہ، اس امت کی شان بیان فرما رہا ہے، فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں، آپ اور بعد میں آئے، ہمارے بعد بھی ہو رہے گا، ان کے بعد بھی ہو رہے گا، وہ لوگ جو بعد میں آتے ہیں یقولون اکٹھے ہو کے اجتماعی دعا کرتے ہیں، اجتماعی یقولون اجتماعی اکٹھے ہو کے دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، آمین کہتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما، ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے دنیا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے مسلمان اکٹھے ہو کے جب دعا کرتے ہیں، اپنی بخشش مانگتے ہیں، ماں باپ کی بخشش مانگتے ہیں، مسلمانوں کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر زندہ بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، مردوں کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، اللہ زندوں کی دعاؤں کو دیکھ لیتا۔ اب آپ بولتے حدیث پاک فرمائیے
حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ انا كنا نتصدق عن موتانا ونحج عنهم فهل يصل ذلك یا رسول اللہ. مصطفیٰ کا فرمان سن کے آپ نے میرے گھروں میں جانے چاہیے تھی. انس بن مالک عرض کرتے یا رسول اللہ انا كنا نتصدق عن موتانا یا رسول اللہ ہم مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں. تو جو ہے ہم صدقہ کرتے ہیں وَنَحُجُّ عَنْهُمْ ہم ان کی طرف سے حج کر لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہے جو عمرہ میری ماں کی طرف سے ہے یہ میرے باپ کی طرف سے حج کرنا عمرہ کرنا صدقہ خیرات کرنا. حضور کے صحابی سماج کر رہے ہیں یا رسول ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں وَنَحُجُّ عَنْهُمْ ہم ماں باپ کی طرف سے حج کرتے ہیں. فَهَلْ يَصِلُ ذَلِكَ یا رسول اللہ آپ کا مہربانی فرمائیں یہ بتائیں ہمارا حج کرنا عمرہ کرنا دعا کرنا صدقہ خیرات کرنا کیا ان تک پہنچ جاتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم میرا تفرمان ہے ہاں انس جو نیکی کر کے جو مرنے والوں کو بھیجتے ہو وہ پہنچ جاتی ہے. یفرح کما تفرح احدکم بطبق اذا اهدی الیہ میرا تفرمان ہے جس طرح دنیا دار بندے کو کھانے کا کباب کرے پیش کیا جائے پھلوں کا پھل کا مٹھائی کا بھرا ہوا ٹوکرا اسے پیش کیا جائے اس کو دیکھ کے اس طرح دنیا کا زندہ بندہ خوش ہوتا ہے سچا خیرات کو دیکھ کے مرنے والا مسلمان بھی خوش ہو جاتا ہے. میرا سارے سلام سے اللہ آپ کے عزیز اقربا کی بخشش فرمائے. اور آپ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سارے صاحب نہیں کرنا چاہیے جو مر گیا اپنے مال میں حساب دے گا. میرے خیال میں آپ حضرات اور میں ہوں ہمارا کوئی بھی عالم کوئی بھی دنیا دار حضور کے صحابہ سے زیادہ پڑا ہوا نہیں ہے. جب میں حضور سے صحبت والی ہوتا ہے حضور سے زیادہ نہیں لگتا. میرا کا خود فرما رہے ہیں بھائی یفرح ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب ان کو دعا کیا جاتا ہے. اور حضرت آس بن وائل ایک کافر بن گیا حدیث پر آخری مختصر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آس بن وائل مر گیا کافر آدمی تھا. اس لفظے کے آس بن وائل کے دو بیٹے تھے عمر بن آس ہشام بن آس ایسا عمر بن آس ہشام بن آس. حضرت عمر بن عاص حضور علیہ السلام کے صحابی تھے مسلمان ہشام بن آس صحابی نہیں تھے. اب دونوں توجہ فرمائیے گا دونوں حضور کے پاس حاضر ہوئے یا رسول اللہ ہمارا باپ مر گیا ہے ہمارا باپ مر گیا ہم اس کی کسی کو ریجی کرے صدقہ کرے خیرات کرے کیا اس نے کھو جائے گا اسے کوئی فائدہ ہوگا. اور حضور کا جملہ سنیے میرا فرماتے ہیں لو کان مسلما فاعتقتم عنه او تصدقتم عنه بلغه ذلك شام بن عاص عمر بن عاص اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا تو اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے اس کی طرف سے تم صدقہ کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مسلمان باپ کی طرف سے اللہ صدقہ بھی قبول فرما لیتا اللہ غلام کو آزاد کرنا بھی قبول فرما لیتا. لوگ ہو گئے صدقہ خیرات یہ نیکی سارے ثواب مسلمانوں کے لیے ہے. تو جو بندہ اپنے ماں باپ کو عزیز اقربا کو مسلمان سمجھتا ہے وہ رب کے قرآن میں بھی عمل کرے نبی کے فرمان پہ بھی عمل کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے مرنے والے محروموں کی بخشش فرمائے. اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. احباب کرام دنیا کے اندر ہر چیز آپ کو مل جائے گی سونا چاندی روپیہ پیسہ عہدہ منصب ہر چیز انسان کو مل جاتی ہے. ہر چیز کا نعم البدل اللہ نے دنیا میں رکھا ہے لیکن ماں باپ کا نعم البدل نہیں ہے. تو جو ہے ماں باپ کا نعم البدل خوش نصیب ہے وہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو خدمت کا موقع مل رہا ہے. خوش نصیبی سمجھ کے خدمت کی کوشش کر کے جنت میں آنے کی کوشش کریں. خدا کی نصب تو جن دوستوں کے ماں باپ نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے اللہ اور سب کی بخشش فرمائے. حضور علیہ السلام کا غلام کہتا ہے ہر چیز بازار سے ملتی ہے. آپ کو شعر سبحان اللہ سوچے سوچے ختم نہ سوچ سکتے دوبارہ شروع ہوئے سے ہر چیز بازار سے ملتی ہے کرباد رسان جامل سی ہیرے لال جواہر موتی ملبوس عظیم مدامل سی جائے کے سونے سجنا کھانے کھا تے صاف شفاف نظام سی ساری دنیا آمر چھاڑ لگا نہ پیڑ سی نہ
جو منزین امام صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو سلامت